بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات تے۔ آج میں جو موضوع آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصداً یعنی خاص قصد کر کے سفر کرنا ناجائز ہے یا جائز نہیں ہے یا جائز ہے۔ یہ آج کا موضوع ہے کہ قصداً سفر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ موضوع تھا، یہ اس طرح معاملہ ہے کہ نبی پاک سرکار کی مجلس جلوہ فروز تھی، تو کچھ صحابہ نے کہا، مختلف مساجد کی جو مرتبت تھی، جو منزلت تھی، جو شان تھی وہ بیان ہو رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے اس سے عرض کی کہ ہم کوہ طور والی مسجد میں جا کے تو نماز ادا کریں گے۔ تو وہاں پھر یہ حدیث وارد ہوئی، نبی مکرم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ 3 مسجدیں یعنی مسجد الحرام خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی، ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس نیت سے سفر کرنا کہ ان تینوں سے زیادہ ثواب ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن تعریف جو ہے وہ اس کی بہتر نہیں کی، غلط کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان 3 مسجدوں کے علاوہ تو آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ دربار پہ کیوں جاتے ہیں، وہاں پہ کیوں جاتے ہیں، وہاں پہ کیوں جاتے ہیں، ادھر کیوں جاتے ہیں، کسی ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ بھائی بات اتنی ہے کہ یہ 3 مسجدوں سے زیادہ ثواب کی نیت لے کر جانا کہیں جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو وہ یہ بات ہے، تو یہ تینوں مسجدوں سے تو زیادہ کسی ولی کی شان نہیں ہے نا، مرتبہ نہیں ہے، کسی ولی کا بھی نہیں، کسی مسجد کا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ جو آپ سفر کرتے ہیں، مزار پہ کسی پہ جاتے، مزار شریف پہ کسی اللہ کے ولی کو ملنے جاتے، یہ سب ناجائز۔ تو میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ گھر والی مسجد جو محلے میں مسجد وہاں نہیں نیت کر کے جاتے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ناجائز ہو گیا۔ اگر آپ کبھی سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اس میں جاتے ہیں، پھر وہی بھی ناجائز ہو گیا۔ پھر آپ یہ کبھی بیرون ملک جاتے ہیں سفر کے لیے، رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ تو پھر سارا سب ناجائز ہو گیا۔ بات یہ نہیں ہے، نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اس نیت سے سفر کرنا کہ یہ 3 مسجدوں سے وہاں جا کے مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ ناجائز ہے۔ بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ حدیث کا جو مقصد ہے، جو متن ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، وہ یہ ہے۔ جو جتنے بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوئے، یعنی محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، وہ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوئے، انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہی کی ہے۔ کوئی اس طرح تو پھر آپ کا ہر سفر ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا ہر سفر تو مکے کی شریف کی طرف نہیں ہوگا، آپ کا ہر سفر مدینہ شریف کی طرف تو نہیں ہوگا، آپ کا ہر سفر جو ہے مسجد اقصی کی طرف تو نہیں ہوگا، مختلف جگہ پہ ہوگا سفر۔ کبھی آپ اپنے بہن بھائیوں کو ملنے جائیں گے، کسی مزار شریف پہ بھی حاضری دینے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ جائیں گے، وہاں جانا بھی خیر و برکت ہے۔ کبھی آپ صحابہ اکرام کے مزارات کے لیے جائیں گے تو پھر وہ بھی ناجائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر کبھی آپ اہل بیت کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہاں بہت خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن یہ تینوں مسجدوں سے بڑھ کر اجر نہیں ہے کسی جگہ پہ جانے کا۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو وہی بات جو حدیث ہے وہ میں نے آپ کو آج کوٹ کرنی تھی اور یہی بتانا تھا مختصر کہ یہ تینوں مسجدوں سے زیادہ ثواب کی نیت لے کے کہیں جگہ پہ سفر، کدھر بھی سفر کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، چاہے کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ ان تینوں مسجدوں سے حرم شریف، خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف، نبی مکرم، نبی محتشم، نبی رحمہ کی جو جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ اس سے متصل جو مسجد ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ثواب ان سے کسی جگہ نہیں ہے۔ بس مختصر، زیادہ بات نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
सा